हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे भाई लोग। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ स्टोरी ऑफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो को लेके, ठीक है। मेहरबान अली सर की ये वीडियो है, सो विदाउट नी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट। अल्लाह ने अपने खास बंदों की बातें इंसानों के नज़दीक इसलिए वाज़ेह की ताकि हर दौर में इंसान उन वाक़यात से सबक हासिल कर सके। तो वैसे ही एक अजीम नबी जिसको 40 दिन तक मछली ने अपने पेट में रखा, उनके वाक़ये को भी अल्लाह ने हिदायत रखा है। आपके वालिद का नाम हजरत मत्ता था। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपका मशहूर लक़ब ज़ुन्नून है, यानी मछली वाला। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि ऐ यूनुस, जाओ नीनवा जाओ, वहाँ के लोगों की इस्लाह करो। वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको मोहब्बत और अमन सिखाओ। तो बस अल्लाह के नबी यूनुस नीनवा, जो इराक के शुमाल में वाक़े है, वहाँ अपने मुबारक कदम लिए आप पहुँचे। आप मुसलसल अल्लाह का दीन लोगों को समझाते रहे, ये बताते रहे कि आपस में लड़ना, झगड़ना, नफरत करना अल्लाह को पसंद नहीं। लेकिन अफसोस, वहाँ के लोग आपकी तौहीन करते रहे, आपके इस पैगाम हक को मजाक समझते रहे। साला साल अल्लाह के नबी तबलीग करने के बाद बिलाखिर आपने ये फरमाया, अन करीब तुम पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। और गुस्से में उस बस्ती को छोड़ के बाहर चले गए और दिल ही दिल में सोचते रहे कि ये कौम सुधरने वालों में से नहीं। अल्लाह के हुक्म के बगैर उन्होंने उस बस्ती में रहने वालों की इस्लाह करना छोड़ दी। कुछ ही दिन गुजरे तो उस बस्ती पे एक बड़ा सा बादल दूर से आने लगा, जिसमें बिजलियां और आग चमक रही थी। उस बस्ती के लोगों ने जैसे ही आसमान में आग चमकते हुए देखी तो आपस में कहने लगे, लगता है कि कौमे लूत की तरह हम पे भी अल्लाह का अजाब आ गया। यूनुस सच्चा था, यूनुस का अल्लाह सच्चा था। अब हमें अल्लाह के अजाब से कोई बचा नहीं सकता। इतनी देर में किसी ने कहा, आओ बैठ के अल्लाह से माफी मांगते हैं। उस गांव के तमाम लोग जमीन पे बैठ के अल्लाह से माफी मांगने लगे, अपने गुनाहों को कबूल करने लगे। यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए। बेशक अल्लाह बार बार माफ करने वाला है। और यूं वो आग बरसाने वाला बादल उस गांव से दूर चला गया और सब अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम के मुंतजर हो गए कि अल्लाह करे यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आ जाए, हमें अल्लाह का दीन समझाएं, हमें मोहब्बत और अमन और सलामती का पैगाम दें। और वहाँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार होकर दूर जा रहे थे, ये सोच के कि वापस कभी इस गांव में नहीं पलटूंगा। इतनी देर में समंदर का तूफान कश्ती को डुबोने लगा। कश्ती के सालार ने कहा, जो जो सामान कश्ती में है वो जल्दी फेंको, ऐसा ना हो कि हम सब के सब डूब के मर जाएं। कश्ती का सारा सामान फेंक दिया, लेकिन कश्ती नहीं संभली। बिलाखिर कश्ती के सालार ने कहा, कश्ती से वजन कम करने के लिए हम किसी को फेंकते हैं, शायद कश्ती संभल जाए। सब एक दूसरे को देखने लगे तो सालार ने कहा, ऐसा करते हैं, कुरान अंदाजी करते हैं, जिसका कुरान निकलेगा तो उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि दूसरे लोग बच जाएं। बस सबके नाम तहरीर किए गए और कुरान अंदाजी करके जब पहला नाम निकाला तो पहला नाम अल्लाह के नबी यूनुस का निकला। सब आपस में देखते रहे कि ये तो अल्लाह का नेक बंदा लगता है, इसको पानी में क्यों फेंके। फिर से कुरान अंदाजी की, फिर से यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तीसरी मर्तबा कुरान अंदाजी की, तीसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस का नाम निकला। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं समझ गया ये अल्लाह की मर्जी है, और अपने आप को समंदर के हवाले कर दिया। जैसे ही अल्लाह के नबी समंदर में आए, अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया कि जा मेरे नबी यूनुस को अपने पेट में रख। याद रखना, मेरे नबी को तेरे पेट में कोई तकलीफ ना आए। वो मछली जल्दी से अल्लाह के नबी यूनुस को अपने पेट में हिफाजत के साथ रख दिया। पहले तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि शायद मैं दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर चुका हूँ, लेकिन कुछ ही देर में उनको ये अंदाजा हुआ कि नहीं, मैं अभी यही हूँ, क्योंकि मेरा जिस्म हरकत कर रहा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा तो उनको मालूम हुआ कि वो मछली के पेट में है। अब
اپنے اللہ سے بات کرنے لگے، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے مالک، جو کام آپ نے میرے لیے چنا وہ میں کر نہیں پایا، اے اللہ مجھے معاف کرنا، بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ بار بار اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے جب معافی مانگی تو ان کو یہ خیال آیا کہ اللہ کی محبوب چیز کا واسطہ دوں، شاید میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا، اس کائنات کے بنانے کا سبب میرے دادا ابراہیم نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بنی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے، اے اللہ تجھے اسی محمد کا واسطہ ہے، مجھے اس قید سے نجات دے۔ بس حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا خشکی کی طرف میرے نبی یونس کو رکھا۔ تو اس مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور خشکی کی طرف جانے لگی اور اللہ کے نبی یونس کو اگل کے خشکی پہ رکھ دیا۔ اس وقت کافی ایام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم پورا سوج چکا تھا اور دھوپ لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم جل رہا تھا۔ آپ اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے قید سے تو نجات دے دی، اے میرے اللہ میری حفاظت کر تاکہ میں تیری اسی قوم کے پاس جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت یونس علیہ السلام کے جسم پہ سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے یونس علیہ السلام کو غذا پیش کرے، اور یوں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر صحتیاب ہونے لگے، اور پھر آپ اسی گاؤں واپس چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے سبق رکھا ہے۔ اللہ نے ہر خلقت کو کسی نہ کسی کام کے لیے منتخب کیا ہے، جیسے سورج روشنی دینے اور گرمی دینے کے لیے، چاند سکون اور راحت کے لیے، زمین کو اناج اگانے کے لیے، ہواؤں کو زندگی کے لیے، ویسے ہی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اس لیے منتخب کیا تاکہ وہ ہر دور میں اللہ کے بندوں کی اصلاح کرے۔ جیسے اللہ نے کسی خلقت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں، سورج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مشرک اور منافق میں فرق پیدا کر کے کس پہ روشنی ڈالے اور کس پہ نہیں، بارش کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کے گھر پہ برسے اور منافق پہ نہیں، زمین کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کی زمین سے اناج اگائے اور مشرک کی نہیں، ویسے ہی اللہ کے نیک بندے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کر لے کہ اس کی اصلاح کروں اور اس کی نہیں۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور اس ہدایت کو پہنچانا اللہ کے خاص بندوں کا فریضہ ہے۔ کون اللہ کے کتنے قریب ہے اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا، کس کو دوزخ اور کس کو جنت ملنی ہے اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا۔ پیغام دینے والے، تبلیغ دین کرنے والے ایک مزدور کی طرح صرف اپنا کام انجام دیتے رہیں، وگرنہ ان کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس کا کیا تھا۔ انسان نے جو سب سے پہلے دیٹس اٹ، بہت امپورٹنٹ واقعہ تھا یہ، ٹھیک ہے۔ مہربان علی سر نے اس میں ایک بات کہی تھی، بہت امپورٹنٹ بات تھی وہ، کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی باتوں کو انسانوں تک اس لیے پہنچاتا ہے تاکہ وہ ان سے سبق لے سکے، سیکھ سکے، اینڈ یہ بھی ایک سبق لینے والا واقعہ تھا انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، اسپیشلی انسانوں کے لیے، تاکہ وہ ان سے سیکھ سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ پروفٹ تھے، میسنجر کہتے ہیں اللہ کے میسنجر سے، حضرت محمد پیس بھی اپون ہم ہے، اینڈ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہتے ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا، انہی کی نسل سے تھے یہ حضرت یونس علیہ السلام۔ تو ان کو ایک کام دیا گیا، بیکاز اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں، جو میسنجر ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے دین کو پھیلائے اینڈ لوگوں کے بیچ میں ایک طرح سے نالج کو بانٹے۔ تو ان کو ایک گاؤں میں بھیجے گئے اینڈ وہاں پہ ان کو وہاں کے لوگ جو تھے بہت لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، تو ان کو ایک طرح سے نالج دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، بات چیت بتانے کے لیے تو ان کو وہاں بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں کے لوگ ایک طرح سے بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، انہوں نے ان کو پاکھنڈی، بہت کچھ جو کہتے ہیں
کہہ کے ان کو ایک طرح سے بہت برائی کری. تو حضرت یونس علیہ السلام اس گاؤں سے چلے گئے اینڈ جاتے جاتے انہوں نے ایک طرح سے سراپ سے دے دیا اس گاؤں کو کہ یہاں پہ اللہ کا عذاب برسے گا. وہاں پہ پھر آگ کے گولے برسے, آگ کا بادل ہی آ گیا تھا وہاں پہ. تو پھر انہوں نے معافی مانگی اللہ سے کہ لائک آپ سے, جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی, آپ نے جس کو بھیجا تھا ہم نے ایک طرح سے ان کی توہین کر دی. ٹھیک ہے, تو یہ گاؤں والے کی غلطی تھی. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے بھی غلطی کرا تھا کہ وہ وہاں پہ نہیں رکے, انہوں نے ایک طرح سے جلدی ہار مانی. لٹرلی وہ کچھ سمے بعد ہی وہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے, لوگ تو ہوتے ہی ایک طرح سے غلط, لیکن ان کو سمجھانا پڑتا ہے, سکھانا پڑتا ہے. تو لٹرلی وہ انہوں نے نہیں کرا, وہاں سے وہ چلے گئے اینڈ انہوں نے لائک وہ بھگ گئے وہاں سے. اینڈ کشتی پہ وہ کہیں اور جا رہے تھے, تو اس وقت پھر اللہ کا ایک اور عذاب, وہاں پہ سمندر ایک طرح سے طوفان آ گیا سمندر میں, کشتی پلٹنے لگ گئی, سامان پھینکنا اسٹارٹ کر دیا لوگوں نے. پھر وہاں پہ جو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے مطلب کچھ تو ایک طرح سے وہاں پہ کہا گیا تھا جو کہ تھا قرا اندازی, ایسا کچھ نام تھا, قرا اندازی آئی تھنک کہا آئی تھی میرے حساب سے, قرا اندازی کچھ تو تھا, پتہ نہیں کیا تھا وہ. آئی تھنک لائک آج کل جو اپن کرتے ہیں ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹون پیپر سیزر, میرے حساب سے کچھ ایسا ہی تھا. وہاں پہ وہ کرا گیا, تب لائک ان کا ہی نام بار بار آ رہا تھا, اس میں ان کا ہی نام بار بار آ رہا تھا, وہاں پہ 3 دفعہ ان کا نام آ گیا. تو پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ اوپر والا کر رہا ہے, بہت سمپل سی بات ہے. تو وہ خود ہی سمندر میں چلے گئے اینڈ پھر مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ کے اندر لے لیا اینڈ وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے. اینڈ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے لٹرلی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی سزا تھی, حضرت یونس علیہ السلام کی یہ سزا تھی. ٹھیک ہے, پھر وہاں سے وہ سیکھ گئے. 40 دن کے بعد ان کو پھر فیس نے باہر نکال دیا اپنے پیٹ کے اندر سے, منہ کے دوارا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر وہ واپس اس گاؤں میں گئے اینڈ دوبارہ سے ایک طرح سے سب سیٹ ہو گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے, ان کو سمجھانا اسٹارٹ کر دیا ہوں, بہت سمپل سی بات ہے. تو یہ تھی اسٹوری حضرت یونس علیہ السلام کی, بہت امپورٹنٹ اسٹوری تھی, سچ بتا رہا ہوں, ایک سبق لینے والی بات ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, مہربان علی سر بہت اچھا ایکسپلین کرتے ہیں, کہنا پڑے گا. تو دیٹس اٹ, میں اب کچھ نہیں بولوں گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آئی ہوپ تم کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا, پسند ہے تو پلیز لائک کرے, شیئر کر, سبسکرائب کریں اینڈ بہت جلدی ملتے ہیں کسی نیو ریئیکشن ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, بی سیف, بی ہیپی, پیس آؤٹ.